اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، فطرت دے کے پیدا کیا۔ اس کے اندر ایسا سافٹ ویئر ہے کہ جو صحیح اور غلط کو پہچان لیتا ہے۔ اس کو پیغمبر کسی سے تعارف اس کا نہ بھی ہو تب بھی یہ صحیح اور غلط کا جو ادراک رکھتا ہے۔ اب دیکھ لیں آج کی دنیا میں بھی جو لوگ پیغمبروں پر یقین نہیں رکھتے، کیا ان کے اندر اچھائی کا کوئی پہلو بھی نہیں ہوتا؟ وہاں بھی جو ہے ظلم کو، زیادتی کو، جھوٹ کو اور بددیانتی کو وہاں بھی برا سمجھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ پہلا ہے کہ فطر الناس و فطرت، اور اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا وہ اس فطرت پر پیدا کیا ہے۔ مذہب کے 3 مراحل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور میں نے کہا تھا کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی وقت میں آپ کے سامنے ممکن نہیں ہوں گے میرے لیے۔ پہلے نمبر پر کیا ہوا کہ انسان کو جب تخلیق کر رہا تھا وہ تو اسے معلوم تھا کہ چونکہ میں اس کو اختیار دے رہا ہوں، اس کو کچھ نہ کچھ ٹریننگ تو دینی ہے میں نے، تو اس نے ٹریننگ جو ہے اس کی فطرت میں رکھ دی۔ وہ صحیح اور غلط کا جو ادراک ہے اس کو اپنی فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کہیں جہاں پیغمبروں کی تعلیمات نہ بھی پہنچی، آپ پاپوا نیو گنی میں چلے جائیں تو کہا جاتا ہے کہ پاپوا نیو گنی کے اندر جو قبائل ہیں وہ آج بھی کینیبلز ہیں، اور ان تک وہ روشنی نہیں پہنچی ہے کہیں بھی، تہذیب کی روشنی کہہ لیں، مذہب کی روشنی کہہ لیں، کہیں بھی نہیں پہنچی۔ لیکن ان کے ہاں بھی ظلم کو ظلم، چوری کو چوری، اور جو ہے وہ قتل کو قتل سمجھا جاتا ہے، اور باقاعدہ ان کے ہاں بھی سزائیں موجود ہیں۔ تو یہ کہاں سے آتی ہے یہ ساری؟ یہ پہلا مرحلہ ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ قاسم صاحب میری گفتگو کو اینڈ کہاں پہ ہوگا؟ 5 بج کے 11 منٹ ہو گئے، 25 منٹ ہو گئے، 5 منٹ رہتے ہیں آپ کے پاس۔ 5 منٹ، اوکے۔ اس کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جب انسان کو یہ اس نے ایز اے ہول جو ہے سارے انسانوں کے اندر مذہب جو ہے اس کو ڈال دیا۔ دوسرا یہ بالکل مفہوم ہے، اس کی باقاعدہ طور پر آپ کو محسوسات میں یہ چیز نہیں آتی ہے، آپ کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اب یوں کہہ لیں کہ انکانشیس کی چیز ہے یہ، وہ کانشیس کی، سب کانشیس کی اور انکانشیس کی چیز ہے یہ، کہ وہاں ہوتا ہے یہ کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ذرا واضح ہے، اس کی انسان کو محسوس ہوتا ہے، اس کو کلیئر کٹ ہوتا ہے، وہ ہے کہ فلہمہا فجورہا و تقواہا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ جو فجور اور تقوی ہے، یہ جو نیکی اور برائی ہے، یہ جو ظلم اور جو ہے نا وہ نیکی ہے، یہ ہم نے ہر انسان کے اندر الہام کر رکھی ہے۔ اس کے اندر یہ الہام ہوتا ہے، کوئی کام وہ کرنے لگتا ہے، اس کے اندر یہ چیز ابھرتی ہے، اس کو سگنل دیتی ہے کہ بھائی یہ کام غلط ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ کام ٹھیک ہے۔ آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو اس کی ہیلپ کرتے ہیں، بلکہ کسی کا بل زیادہ آ جائے تو اس کے ساتھ غصہ کرتے ہیں اس کو، یا اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ بجلی کا بل بات کرو آج کل، آپ کو اندر آپ کا جو الہام ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی آپ ٹھیک کر رہے ہیں، اور آپ ایسا کرتے چلے جاتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، جو اس سگنل کے مطابق اپنا تزکیہ کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی مذہب ہے، یہ مذہب کا دوسرا سٹیپ ہے۔ قد خواب من دساہا، یعنی جس نے اس سوچ کو دبا دیا وہ ناکام ہوا، وہ خوابہ وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ یعنی اس کو ضرور جو ہے یہ چیزیں الٹیمیٹلی جو ہے وہ لوگوں کا دنیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید بے ایمانی کرنے والے جو ہے شاید دولت مند ہو جاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی نہیں ہوتے۔ آج بھی آپ بازار چیز خریدی جاتی ہے تو ریکٹڈ کولمن کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ ایماندار ہے۔ آپ کسی مسلمان کی کمپنی کو ترجیح نہیں دیتے کیونکہ وہ بے ایمان ہے، اور کسی یہودی کی کمپنی کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ ایماندار ہے۔ تو آپ کے اندر جو ہے جب آپ اس کو دبا دیں گے نا پھر ناکام ہوں گے، دنیا کے اندر بھی ناکام ہوں گے۔ اب میں جو باتیں کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی دو جہان نہیں ہے، دوسری دنیا اسی کا ایک پرتو ہے۔ بالکل جو چیزیں یہاں غلط ہیں وہ وہاں بھی غلط ہوتی ہیں، جو چیزیں یہاں پہ آپ کے ساتھ ہے وہ قرآن کے الفاظ ہیں وہ تو متشابہہ، یہ بالکل ویسی ہے۔ جو یہاں آپ کے ساتھ ہے، آپ کی فیملیاں ہیں، آپ کے تعلقات ہیں، ایسی ایک عجیب سا کانسیپٹ جو ہے وہ کبھی اس بات پر بھی بات کریں گے، مجھے وہ حوروں والی بات سن کے جو ہنسی آتی ہے، قرآن میں تو کہیں بھی نہیں یہ بات ہے۔
कही गई कि आपको 70 उम्रें मिली। आप किस उम्मीद पर बैठे? औरन मकसूरातुन फिल क़याम। मैं आपके सामने बात करूंगा उसकी। यहाँ पे 5 मिनट आपने मुझे कहा तो तफसीलात की जरूरत। तीसरा मरला क्या है? यानी पहला मरला तो आपकी फितरत थी और दूसरा मरला आपका इल्हाम था, और तीसरा मरला क्या है? क्या आपको अल्लाह ने उस दिन जिस दिन ये इख्तियार देना था और इख्तियार दे के भेजना था तो लोगों ने कहा था ना कि ये तो फसाद करेगा, मैं यफ्सु तो फीहा मैं यफ्सु को ये तो खराबियां करेगा ना, ये तो फसाद करेगा, है इख्तियार दे रहे हैं आप इसे। तो अल्लाह ने कहा था इन्नी आलम वाला ताला, मैं जानता हूँ, तुम लोग नहीं जानते। वो क्या नहीं जानते थे? वो ये नहीं जानते थे कि इसको फितरत दे के पैदा किया जा रहा है, इसको इल्हाम दे के पैदा किया जा रहा है। और तीसरे नंबर पर जो अल्लाह ने अरेंजमेंट किया वो उससे भी ज़्यादा क्लियर था। वो बैजनात का जो इल्म है वो ये है कि अल्लाह ने उसके साथ साथ पैगम्बर भेजे। पैगम्बरों की तालीमात जब मांद पड़ जाती थी तो नया पैगम्बर, नए लोग आ जाते थे। जब ज़माना एक बदल देता था तो वो पूरी शरीयत जो है, पूरा कानून जो है वो बदल दिया जाता था, तो उससे एक नई शरीयत जो है वो आ जाती थी, नए कानून आ जाते थे, नए असूल आ जाते थे। लेकिन अल्लाह ने इस सिलसिले को टूटने तब तक नहीं दिया जब तक कि इंसानी तहजीब इतनी तरक्की नहीं कर गई। शुरू के अंदर लिकुल्ल कौमिन हाद था, यानी हर बस्ती के अंदर हादिया आ रहे थे, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने वो दुनिया मुंतखब की जो मरकज़ी दुनिया कहलाती थी, और वो था ये जो अरब का इलाका है, ये सेंट्रल जो है, ये फ़लस्तीन का और मिस्र का ये इलाके जो है, यहाँ पे पैगम्बर आया ज़्यादा था। और यहाँ से वो इल्म लेके आप इंडोनेशिया में देखें, ना कोई पैगम्बर आया, ना कोई लश्कर गया, ना कोई कुछ भी, वो आगे ब्रुनाई दारुस्सलाम तक कहाँ किसने पहुँचाया था ये क्योंकि अब अल्लाह को भी मालूम था ये अरेंजमेंट जो है उसने कर लिया कि सारे लोग तो यहाँ से गुजरते लेके चले जाएंगे। पापुआ न्यू गिनी में पहुँच के वो इंडोनेशिया मलेशिया में पहुँच के आज तक कोई लश्कर वहाँ नहीं पहुँचे। जब ये ज़रूरत ख़त्म हो गई कि अब तो लोगों को अजबर है, आज मैं आपको कुरान सुना सकता हूँ, आज मैं आपको सुन्नतें बयान कर सकता हूँ, मैं आप वज़ू करूँगा आप भी मेरे साथ कर लीजिए, मैं नमाज़ पढ़ूँगा आप भी देख लीजिएगा, आप भी वैसे पढ़ेंगे, मैं हज करूँगा आप भी वैसे कर लेंगे, आप भी वही करेंगे, आप भी उम्रा वैसे करेंगे, और जितनी जो सुन्नतों की मामला है ये है वो मज़हब जिस पर आपको करना है। अगर आप ये कहते हैं कि हर शख्स को अकीदत की आज़ादी होनी चाहिए तो ये तो खुद कुरान कह रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि इस्लामी रियासत को किसी के मजहबी मामला में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए तो खुद कुरान कह रहा है। और इंशाअल्लाह कभी अगर तफसीलन बात का मौका मिला तो आपके सामने आयात को रखेंगे, आपके सामने उन रवायात को रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।